آج ہمارا یہی موضوع ہے تمام برائیوں کی جڑ۔ تو تمام برائیوں کی جو جڑ ہے وہ غصہ ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 133 133 اور 134 134 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعدت للمتقین، جنت متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ کے خوف کی وجہ سے ہر گناہ سے دور رہتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جن متقیوں کے لیے جنت تیار کی گئی ان کی صفات کا بیان کیا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خوشی میں، غمی میں، آسانی میں، تنگی میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور وہ غصہ پینے والے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں غصہ پینے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور متقین کی صفات میں یہ بیان ہوا کہ غصہ پینے والے متقی لوگ ہیں۔ یہاں پر پہلے غصہ پینے کا ذکر ہے، پھر معاف کرنے کا ذکر ہے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم غصہ پئیں اور لوگوں کو معاف کر دیں۔ سورہ شورى آیت نمبر 43 میں ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور ضرور جس نے صبر کیا، یعنی ظلم اور ایذا پر صبر کیا، غصے کو پی لیا، وغفر، اور معاف کر دیا، بدلہ نہ لیا، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ ہمت والوں کے کام ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 36 اور 37 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو اللہ کے پاس نعمتیں ہیں جنت میں وہ بہتر ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ نعمتیں، یہ جنت کی بہاریں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ، اور وہ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور بے حیائی سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں بھی جنت کی بہاریں ایمان والوں کے لیے ہیں جو اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی سے بچنے والے ہیں، اور غصے کو کنٹرول کرنے والے ہیں۔ تو ان آیات سے معلوم ہوا کہ غصہ پینا، کنٹرول کرنا، یہ کس قدر باعث ثواب ہے۔ بلکہ احادیث طیبہ میں اور قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں یہ معیار مقرر ہوا کہ غصہ پینے والا ایک باہمت شخص ہوتا ہے، باوقار ہوتا ہے، باحوصلہ ہوتا ہے، اور جو غصہ نہ پی سکے وہ کمزور ہوتا ہے۔ بخاری شریف کتاب الادب میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر کنٹرول کر سکے، غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو رکھ سکے، کیونکہ غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ السرعۃ کل السرعۃ، السرعۃ کل السرعۃ، السرعۃ کل السرعۃ، یعنی حدیث پاک میں بیان کیا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا بہادر کون ہے، باہمت کون ہے، باوقار کون ہے،
الرجل الذي يغضب فيشتد غضبه، ایک شخص کہ جسے غصہ آئے اور شدید غصہ آئے، وَيَحْمَرُّ وَجْهُهُ، اور اس کا چہرہ سرخ ہو جائے، وَيَقْشَعِرُّ جِلْدُهُ، اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، فَيَسْرَعُ غَضَبَهُ، پھر وہ اپنے غصے کو پچھاڑ دے، غصے کو قابو کر لے، وہ سب سے زیادہ بہادر ہے، باہمت شخص ہے۔ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دے کہ جو اللہ کے غضب سے مجھے بچا لے، تو آئیے ہم حدیث پاک میں یہ وظیفہ سنتے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، ما یباعدنی من غضب اللہ عز وجل، کون سا عمل مجھے اللہ کے غضب سے بچانے والا ہے، وہ عمل بتا دیجئے جو مجھے اللہ کے غضب سے دور کر دے۔ قال لا تغضب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کر۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ جنت میں لے جانے والا عمل کون سا ہے، تو الترغیب و ترہیب میں حضرت ابو دردہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، قال رجل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، مجھے ایسا عمل بتا دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کر، وَلَكَ الْجَنَّةُ، اور تیرے لیے جنت ہے، یعنی تو اپنے غصے پر کنٹرول کر تو جنتی ہو جائے گا۔ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ دشمن اس کے سامنے ناکام ہو جائے، بلکہ دشمن دوست بن جائے اور دشمن بھی آپ کے سامنے جھک جائے، اسے چاہیے کہ وہ غصے کے وقت صبر کرے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرمایا الصبر عند الغضب، غصے کے وقت صبر کرنا، برداشت کرنا، والعفو عند الاساءۃ، اور کوئی برا سلوک کرے اس وقت معاف کر دینا، درگزر کرنا، فاذا فعلوا، پس جب لوگ یہ عمل کریں گے، عصمهم اللہ، تو اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا، وخضع لهم عدوهم، اللہ ایسا کرم فرمائے گا کہ جو صبر کرنے والے ہیں، غصے پر کنٹرول کرنے والے ہیں، عفو درگزر کرنے والے ہیں، ان کے سامنے ان کے دشمن زیر ہو جائیں گے، بلکہ قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ دشمن دوست بن جائیں گے۔ حمیم السجدہ میں ہے آیت نمبر 34، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی سے ٹالتا رہے، ایک وقت آئے گا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو اچانک تیرے اور جس کے درمیان دشمنی ہوگی، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، گویا کہ وہ گہرا دوست ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے وقت لگتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے انسان برائی کا جواب بھلائی سے دے تو کچھ وقت کے بعد اچانک سے کرم ہوتا ہے کہ دشمنیاں دوستی میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ غصے پر کنٹرول کرنا اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ، تین خوبیاں ایسی ہیں کہ جس میں یہ ہوں، آواہ اللہ فی کنفیہ، اللہ اپنی حفاظت میں اسے پناہ دے گا، وستر علیہ برحمتہ، اور اپنی رحمت سے اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، وادخلہ فی محبتہ، اور اسے اپنی محبت میں داخل فرمائے گا۔ یعنی تین نعمتیں مل جائیں، تین صفات مل جائیں تو اللہ کی حفاظت میں ہمیں پناہ نصیب ہوگی، اللہ کی رحمت سے ہماری پردہ پوشی ہوگی، اور اللہ کی محبت میں ہم داخل ہو جائیں گے۔ وہ تین خوبیاں کون سی ہیں؟
من اذا اعطی شکر، وہ شخص جسے دیا جائے تو وہ شکر کرے، اللہ کی نعمت کے ملنے پر وہ کہے یا اللہ تیرا شکر ہے، اور نعمت ملنے پر گناہ نہ کرے، کیونکہ نعمت کے ملنے پر، خوشی کے ملنے پر گناہ کرنا ناشکری ہے۔ وَإِذَا قَدَرَ غَفَرَ، غصہ آ جائے اور دشمن پر غالب بھی آ جائے، وَإِذَا قَدَرَ، اور جب وہ قادر ہو جائے، غفر، تو بدلہ نہ لے، معاف کر دے، وَإِذَا غَضِبَ فَطَرَ، اور جب غصہ آئے تو خاموش ہو جائے۔ حدیث پاک میں یہ درس دیا گیا کہ غصے کے وقت انسان خاموش ہو جائے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ سائنسی طور پر جب غصہ آتا ہے تو مختلف قسم کے کیمیکلز، ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جو انسان کے جذبات کو بڑھاتے ہیں۔ تقریباً 12 منٹ تک غصہ رہتا ہے۔ 12 منٹ کے بعد جسم ایسے ہارمونز بنانا شروع کر دیتا ہے جو غصے پر کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اگر چند منٹ کے لیے انسان خاموش ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی غصے کی کیفیت پر قابو پانا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں یہ حکم ہے جب غصہ آئے انسان خاموش ہو جائے۔ اگر وہ چل رہا ہے تو رک جائے، رکا ہوا ہے کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، لیٹا ہے تو زمین سے چپک جائے، وضو کر لے، غسل کر لے، کلی کر لے، ناک میں پانی چڑھا لے۔ اس طرح کے چند معاملات ہیں اس کے کرنے سے غصے پر کنٹرول ہو جاتا ہے۔ لیکن سارے معاملات میں سب سے اہم ہے خاموش رہنا، کیونکہ غصے کے عالم میں جب ہم زبان پر کنٹرول نہیں کرتے تو ایسے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں، پھر بعد میں افسوس ہوتا ہے۔ دیکھیں غصہ ہر برائی کی چابی ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر بن محمد رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، غصہ ہر برائی کی چابی ہے، غصہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ غصے میں بس اوقات انسان نعوذ باللہ من ذالک کلمہ کفر بک دیتا ہے، بیت بھی کر دیتا ہے، طلاق دے دیتا ہے، مار دھار کرتا ہے، قتل و غارت گری ہوتی ہے، بغض، عداوت، حسد، کینہ، جھوٹ، غیبت، چغلی، یہ سارے غصے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ کاروبار میں غصے کی وجہ سے نقصان کر دیتا ہے انسان، گھریلو سکون برباد ہو جاتا ہے۔ جو والدین بہت زیادہ بیجا غصہ کرتے ہیں اولاد ان سے بیزار ہو جاتی ہے، قریبی ساتھی اور ہمدرد دور ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے الغضب یفسد الایمان، غصہ ایمان ایسے برباد کرتا ہے، خراب کر دیتا ہے، کما یفسد الصابر العسل، جیسے ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ اگر ایلوا شہد میں ڈال دیا جائے تو پورا خراب ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی غصہ انسان کے ایمان کے لیے نقصان دہ۔ اکثر طلاقیں غصے کی وجہ سے ہوتی ہیں، پھر روتے ہیں، افسوس کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے کہ غصہ فی نفسی حرام نہیں ہے، بلکہ غصے کو کنٹرول کر کے شریعت کے دائرے میں اس کو لانا ہے۔ غصے کو ختم کرنا بھی مقصود نہیں ہے، کیونکہ غصہ بس اوقات انسان کے لیے ضروری ہے۔ مثلا میدان جہاد میں کافروں سے جہاد کرنے کے لیے غصہ ضروری ہے۔ جب غصے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اسلام دشمن عناصر پر تو غصہ جسم کے اندر ایک قوت پیدا کرتا ہے۔ تو غصے کو ختم کرنا مقصود نہیں، بلکہ غصے کو قابو میں رکھنا مقصود ہے۔ جیسے کسی کے پاس شیر ہو تو شیر کو مارنا مقصود نہیں ہے، بلکہ شیر پر کنٹرول کرنا ہے تاکہ جب ضرورت پڑے ہم اس کا استعمال کریں۔ غصے کو مہذب بنانا مقصود ہے، غصے کو عقل کا تابع دار اور شریعت کا تابع دار بنانا مقصود ہے۔ جیسے آگ ہے یا ہتھیار ہے تو اسے ختم کرنا مقصود نہیں ہوتا، کنٹرول میں کرنا ہوتا ہے کہ اس کا غلط استعمال نہ ہو۔ غصے کے جوش کے وقت ہمیں چاہیے کہ ضبط سے کام لیں اور اس کو پی جائیں، اور غصے کا اظہار جہاں ضروری ہے وہاں اظہار کریں، مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ تو یہ جو غلط فہمی ہے کہ غصہ ہر حال میں حرام ہے، ایسا نہیں ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 150 میں ہے وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے تو اس حال میں آئے، غضبانہ، آپ انتہائی جلال میں تھے، جس کا عرف میں ترجمہ یہ ہوتا ہے غضب میں تھے، غصے میں تھے، اسفاً، اور انتہائی افسوس کر رہے تھے۔
آپ کو دکھ تھا اس بات کا کہ آپ کو طور پر توریت لینے کے لیے گئے اور پیچھے سے قوم کی اکثریت نے بچڑے کو معبود سمجھ لیا اور پوجا کرنے لگے اور وہ مشرک ہو کر مرتد ہو گئے۔ تو اس نقصان پر آپ کو افسوس تھا اور جلال بھی تھا۔ کئی حدیثوں میں ہے کہ غضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال فرمایا۔ تو بعض مواقع ایسے ہیں کہ جس میں انسان کو غصہ آنا چاہیے۔ جب دین کا نقصان ہو، جب شریعت کی نافرمانی ہو تو غصہ آنا چاہیے، اور پھر غصے کا اظہار شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی پر غصہ کیا ہو، لیکن جب کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہوتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ اپنی ذات کے لیے، ذاتی معاملات کے لیے غصہ نہ کریں، اور اگر غصہ آ جائے تو برداشت کریں، صبر کریں، معاف کر دیں، یہ فضیلت ہے۔ عام طور پر گھروں میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں، اس لڑائیوں کا سبب یہی ہے کہ ذاتی معاملات، کپڑے استری نہیں ہوئے، کپڑے نہیں دھلے، کھانا نہیں پکا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ گھر والے جب نماز نہ پڑھیں، دین کی وہ نافرمانی کریں، شریعت کی نافرمانی کریں، تو اس وقت انسان کو غصہ آنا چاہیے اور شریعت کے دائرے میں رہ کر وہ اس کا اظہار بھی کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بات ارشاد فرماتے میں لکھ لیتا۔ تو کسی نے مجھے کہا کہ آپ حضور کا ہر فرمان لکھ لیتے ہیں، کبھی کبھی حضور جلال میں ہوتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں آپ کی ہر بات لکھ لیتا ہوں۔ بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں، جلال میں ہوتے ہیں، تو ہر بات مت لکھا کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جلال اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور جلال میں بھی میں حق بات ہی کہتا ہوں۔ سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4 میں ارشاد ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور یہ محبوب اپنے نفس کی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے، یہ تو صرف و صرف وہی ہے جو انہیں کی جاتی ہے۔ تو حضور کی کلمات، حضور کی زبان مبارک سے حق بات ہی جاری ہوتی ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 9 میں ارشاد ہے، یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، کفار سے اور منافقوں سے جہاد کریں، واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کریں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کافروں، منافقوں اور جو گستاخ ہیں ان پر سختی کرنا، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ باقی جہاں تک ہمارا غصہ ہے، ہمارا عام طور پر غصہ دنیاوی معاملات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ غصہ عقل کا دشمن ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں، بے وقوفی کی اصل غصہ ہے، اور بے وقوف کو جواب نہ دینا ہی اس کا جواب ہے۔ تو بے وقوف آدمی کو جواب دینے کے بجائے خاموش ہو جائے، یہی اس کا جواب ہے۔ ایک بزرگ کے پاس شیطان آیا انسانی شکل میں، اور آ کر کہنے لگا، میں نے آپ کو بہت گمراہ کرنے کی کوشش کی لیکن میں ہار گیا، میں آپ سے بہت متاثر ہوا ہوں، آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تو میرا دوست کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا، انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا، میں آپ کو چند وار بتاتا ہوں جن کے ذریعے میں انسان پر قابو پا لیتا ہوں۔ تو اس نے ایک وار یہ بتایا کہ عقل کا جو دشمن ہے وہ غصہ ہے۔ میں انسان کو غصے میں مبتلا کر کے اسے اندھا کر دیتا ہوں۔ جب انسان غصے میں آتا ہے تو میں اس کے وجود میں چھلانگ لگا لیتا ہوں، اور پھر اس طرح میں اس پر کنٹرول پا لیتا ہوں، قابو پا لیتا ہوں، جیسے بچے گیند پر قابو پا لیتے ہیں۔ پھر جس طرح بچے گیند سے کھیلتے ہیں، میں اس سے کھیلتا ہوں۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، غصہ اس آگ کی مانند ہے جو دل میں بھڑکتی ہے، اس کا دھواں دماغ تک پہنچتا ہے،
اور عقل کی جگہ کو وہ دھواں تاریک کر دیتا ہے کہ عقل کو کوئی اچھی بات نہ سوچ سکے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ غار میں اتنا دھواں ہو جائے کہ اس کے اندر کوئی جگہ نظر نہ آئے۔ یعنی غصہ ایک آگ ہے، اس سے دھواں اٹھتا ہے اور دماغ بالکل کالا ہو جاتا ہے۔ پھر غصے کی شدت کے وقت انسان یہ نہیں سمجھ پاتا کہ یہ بات اچھی ہے کہ بری ہے۔ پھر غصے میں وہ ایسے فیصلے کر لیتا ہے جس پر پھر ساری زندگی افسوس ہوتا ہے۔ انسان کمزور ہے۔ غصہ کرنے والے کو سوچنا چاہیے کہ جس بات پر وہ غصہ کر رہا ہے، کسی کی بات پہ ناراض ہو کر غصہ کر رہا ہے، مثلا ہم سب سوچیں کہ ہم جس شخص پر غصہ کر رہے ہیں اس کے مالک تو نہیں ہیں ہم نے اسے پیدا بھی نہیں کیا، ہم اسے روزی بھی نہیں دیتے، اس کو زندگی اور حیات ہم نے نہیں دی، پھر بھی ہم اتنا ناراض ہو رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، حالانکہ ہم ہر طرح سے اللہ کے محکوم ہیں، مملوک ہیں، بندے ہیں، احسان مند ہیں۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی، روزی دی، ہر نعمت اس نے دی، پھر بھی ہم ہزاروں گنا دن رات کرتے ہیں۔ وہ مالک حقیقی ہے، وہ قادر ہے، اس کے باوجود وہ حلم فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے۔ اگر ایک قصور پر بھی وہ سزا دے دے تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں۔ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کسی کی بات پر اتنا برا کیوں لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، حلم فرمانے والا ہے، وہ رب ہو کر حلم فرماتا ہے، تو ہمیں بندے کو برداشت کرنا چاہیے۔